عن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ۔ حضرت مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دو بھوکے بھیڑیے جنہیں بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا آدمی کے دین کو مال کی حرص اور بڑا بننے کی چاہت نقصان پہنچاتی ہے۔ وہ دو بھوکے بھیڑیے جنہیں بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا آدمی کے دین کو مال کی حرص اور بڑا بننے کی چاہت نقصان پہنچاتی ہے۔ تو دل میں بڑا بننے کی خواہش، مال کی حرص اچھی چیز نہیں، اس سے سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے دین کا۔ آدمی پھر دین پر قائم نہیں رہتا، پھر دین پر وہ جمع نہیں رہتا، قسم قسم کے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے دین کی حفاظت چاہتا ہو، ہر ایک مسلمان اگر چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے اپنے دل پر تھوڑا کنٹرول رکھے، دل میں بڑا بننے کی چاہت نہ ہو، مال کی حرص نہ ہو۔ بھیڑیا سب سمجھتے ہیں، بکریاں بولے تو بہت پسند اس میں بھی اگر بھوکا ہو تو بھوکا شیر، اس کے سامنے کوئی جانور آ جائے تو چھوڑتا نہیں، بھیڑیا بھی ایسا ہے، اس کے لیے بکریاں سب سے بہترین ٹارگٹ ہے، غذا ہے۔ اس کو اگر چھوڑ دیا جائے ریوڑ میں، چھوڑے گا وہ، کتنے بکریوں کو نقصان پہنچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ بھیڑیا بھی اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا بڑا بننے کی چاہت انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ تو کوئی بھی آدمی کام کرے، دین کا کام کرے، دنیا کا کام کرے، بڑا بننے کی خواہش آدمی کو نقصان پہنچاتی ہے۔ بعض لوگ کماتے ہی اس لیے تاکہ ہم سب سے بڑے بنے، سب ہم لوگوں کو جانے ہم کون ہیں، کیا ہیں، ہم بھی کسی سے کم نہیں، ہم بھی کسی سے کم نہیں۔ کمانے کا چیز، گاڑیاں خریدتے اس لیے تاکہ لوگ ہمیں بڑا سمجھیں، بڑے بڑے بنگلے میں رہتے اس لیے تاکہ لوگ ہمیں بڑا سمجھیں، شادیاں بہت بڑے بڑے پیمانے پہ کرتے، اسراف اس میں کرتے اس لیے تاکہ لوگ ہمیں بڑا سمجھیں۔ یہ بڑا بننے کی جو چاہت ہے نا، انسان کے دین کو نقصان، اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں، ہمارے نبی کی بات سچی ہے، جھوٹی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کا دین محفوظ نہیں رہتا، ان کی اولاد پر اس کا اثر پڑتا ہے، تو اولاد بھی دین پر قائم نہیں رہتی۔ یہ بڑا بننے کی چاہت اچھی چیز نہیں۔ آدمی کے پاس پیسہ ہے تو کیا اس کو دکھانے کے رہنا، کیا بڑپن دکھانا۔ کتنے لوگ برباد ہوئے، اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے چکر میں کیا ہو گئے، برباد ہو گئے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، مالی حالت اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے نا، نہیں اب ہے نہیں کچھ کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے، تو کیا کرنے کا، اپنا اسٹیٹس تو باقی رکھنا ہے، اس لیے کیا کرتے، قرضے لے لے کر کے اپنے اسٹیٹس کو باقی رکھنے کے لیے بھرم باقی، جھوٹا بھرم، کوئی اچھا نہیں، جھوٹا بھرم باقی رکھنے کے لیے لوگ پھر اس طرح سے کھڈے کھودتے اور اس کھڈے میں گر جاتے، سمجھ رہے، اچھا نہیں۔ ایک صاحب باہر گاؤں سے آئے، آج نہیں کل، گیٹ ٹوگیدر، کیا ہے، سمجھ رہے۔ آدمی کے پاس پیسہ آتا ہے نا، اس کا دماغ خراب ہوتا ہے، سمجھ میں ایسا لگتا ہے پیسہ آیا، اللہ نے دیا، اور اللہ نے بہت سارے خرچوں کی جگہ بتائے، اس میں خرچ کرو تاکہ تمہاری آخرت بنے اور لوگوں کی دنیا بھی بن جائے۔ ابھی کل ہی سنا میں، ایک صاحب باہر گاؤں سے آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، بڑے پیسے والے،
اب وہ اپنے جو بھی متعلقین ہیں ان کے جو بھی ریلیٹیو رشتہ داروں میں سے ان کو دعوت کر رہے ہیں. کیا گیٹ ٹوگیدر، اس کا نام کیا ہے؟ سب آنا فلاں ہال میں، ایسا صبح سے شام تک رہنا ادھر، قسم قسم کے کھانے، جو چائے کھاؤ، جو چائے پیو. یہ کیا ہے؟ یہ کیا کرنا چاہ رہے آپ؟ نہیں میں اپنے رشتہ داروں کو، اچھا اللہ بہتر جانے، ہم کو تو میں بھی دیکھو تمہارے لیے، تم آئے ہو سواگت کے لیے، تمہارے خاطرداری کے لیے، تمہاری مہمانی کے لیے، دیکھو نا میں نے کیسا انتظام کیا ہوا ہے. اور اس میں بھی ایک نیا طریقہ کہ انٹری فیس ہے. دیکھو ایک تو انٹری فیس 300 روپے، اجی انٹری فیس 300 روپے. جیسے ایگزیبیشن میں جانے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے نا. میں پوچھا وہ ایگزیبیشن کی، ایگزیبیشن نہیں ہے، ایک بڑے ہال میں ایک یہ کر رہا ہے، شادی وادی بھی نہیں ہے، منگنی بھی نہیں، مٹی بھی نہیں ہے. بس یہ ہے کہ میں باہر گاؤں سے آ رہا ہوں، ایک 15-20 سال کے بعد میں بہت کما کے آیا ہوں. میں کیا ہوں، کیسا ہوں، دکھنے نہیں تم لوگ اتنے سال سے، میں ابھی دکھا رہا ہوں میں کون ہوں. اچھا نہیں، اپنے پیسے کو ہم برباد کر رہے ہیں اور دوسروں کی نیتوں کو بھی خراب کر رہے ہیں، دوسروں کو ان کے عمل، ان کے کردار کو بھی ہم کیا کر رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں کہ تم بھی ایسے بنو میرے جیسے. بڑا بننے کی خواہش آدمی کو کبھی کبھی حرام کاری میں، حرام خوری میں مبتلا کر دیتا ہے. اچھی چیز نہیں ہے. ہمارے نبی نے فرمایا بھیڑیا اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا بڑا بننے کی چاہت انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے. اچھا نہیں، اللہ نے دیا ہے تو کسی باپ کا نہیں ہے، اللہ کا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم نے کمایا، ہم نے کیا، ایک ایک روپے کا حساب ہوگا. ہاں دماغ میں رکھ، ایک ایک روپے کا ہے. تم نے کون سے مال کو کیسے کمایا، کون سے مال کو کیسا خرچ کیا، ایک ایک پیسے کا خرچ. بولے تو سمجھ میں آتا نہیں ہے. کل قیامت آئے گی نا تب پتہ چلے گا، موت آئے گی تو پتہ چلے گا. موت کے جیسا ایک جھٹکا لگا تو بھی پتہ چلے گا، لیکن پھر بھول جاتے ہیں موت کو. ایسا نہیں ہے، مرنا تو برحق ہے، حساب کتاب دینا ہے. تو اللہ نے دیا ہے، حلال طریقے سے کمانا ہے، ٹھیک ہے، نیت کو بھی درست رکھنا ہے. دیکھا دیکھی بعض لوگ تانے دیتے، کیا وہ پرانی گاڑی تمہیں رکھ لے، کیا کرنے کا، نئی گاڑی لو. مطلب حیثیت نہیں ہے تمہیں، انہیں کیا کرنا، لینا. کس کے؟ قرض لے کر کے. کیوں ایسا؟ کسی کو دکھانے کے لیے. ارے اپنی ضرورت پوری ہو رہی نا بھائی، پرانی گاڑی میں بھی پھر نئی گاڑی لینے کی کیا ضرورت ہے؟ صرف یہ چکر، نیا نیا ماڈل، نئے نئے، انہیں کیا سمجھتے گی، انہیں کیا سمجھتے گی، انہیں کیا بولتے گی، انہیں کیا بولتے گی. بس اس چکر میں کیا کرتے ہیں. اصل میں یہی ہے، ہم بھی کسی سے کم نہیں. یہ دکھانے کے لیے آدمی کیا کرتے، خود بھی کھڈے میں گرتے، دوسروں بھی کھڈے میں گراتے. کیا ضرورت ہے آپ کو اس بارے میں تانا دینے کی؟ کوئی نیکی کا کام کا حکم کرو نا یار. تم داڑھی نہیں رکھے، داڑھی رکھو یار. یار تم نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھو یار. یار تمہارے گھر میں فلاں فلاں گناہ ہو رہا ہے، اس کو چھوڑو یار. نیکی کا کام کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ سب ہماری ذمہ داری تھی. وہ چھوڑ کر کے اب یہ وہ کئی کو کار، یہ کار لینا تھا، وہ یہ کئی کو گھر لیا، وہ گھر لینا تھا، یہی کام ہو گئے. سر تمہارے دعوت میں خالی 4 آئٹم آتا، سر 4 چھٹا 7 آئٹم کا وہ لگتا، یہ نہیں، بس یہی. ہم لوگوں کی بھی زندگی اس طرح گزر رہی، کھاؤ پیو عیش کرو، انجوائے. خیر بات کہاں سے کہاں چلے گی. بڑا بننے کی خواہش پر مجھے وہ یاد، ابھی کل کا واقعہ یاد ہے. ہمارے دور کے رشتے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من طلب الدنیا حلالا مفاخرا، غور سے سنیے گا، من طلب الدنیا حلالا مفاخرا مکاسرا مرایا لقی اللہ وهو علیہ غضبان، ومن طلب الدنیا حلالا استعفافا عن المسألة وسعیا علی عیالہ وتعطفا علی جارہ لقی اللہ یوم القیامۃ ووجہہ کالقمر لیلۃ البدر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دوسروں پر فخر کرنے کے لیے، دوسروں پر میں بھی
کسی سے کم نہیں، دوسروں پر فخر کرنے کے لیے، مالدار بننے کے لیے، نیت یہ سب مالدار بننے کے لیے، نام نمود کے لیے، نام نمود کے لیے، دکھاوا، دنیا طلب کرے، اگرچہ حلال طریقے سے ہو، سمجھ رہے، حلال بزنس ہے، حرام نہیں ہے، لیکن دل میں نیت کیا ہے؟ بڑا بننا، فخر کرنا، مالدار بننا، لوگ میرے کو نام نمود دکھاوے کے لیے، حلال ہی کما رہا ہے، سمجھ رہے، حلال کما رہا ہے، اللہ کے سامنے اس حالت میں حاضر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوں گے۔ دیکھا، کما رہا ہے حلال، لیکن نیت بگڑ گئی، اللہ کے سامنے ایسا حاضر ہوگا، اللہ غصے سے ہوں گے۔ اب سوچو نا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کی اگر کسی کے اوپر غصہ ہو، اس کا حشر جہنم، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں جانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہونا ضروری ہے۔ غصے میں تو کیا کریں گے آپ؟ غصے میں تو کیا کریں گے؟ چاکلیٹ دیں گے آپ؟ غصے میں آئے تو تھپڑ دیں گے نا کسی کو، نہیں غصے میں تو گھونسا دیں گے کہ کچھ اور۔ غصے میں کوئی آدمی، اللہ تعالیٰ غصے میں ہوں گے، کیا مطلب؟ غصے کی جگہ تو اس کی جہنم ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ حلال کما کر بھی آدمی جہنم میں جائے گا، کیوں؟ نیت بگڑی ہوئی تھی، نیت بگڑی ہوئی تھی۔ اب تو مسئلہ یہ ہے کہ حلال بھی نہیں کما رہے، تو حلال کمانے کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، حلال کما کر بھی آدمی جہنم میں جائے گا، کیوں؟ نیت بگڑی ہوئی تھی۔ اب دیکھو آگے، اور جو شخص دنیا حلال طریقے سے کمائے، حلال طریقے سے اس لیے کماتا ہے تاکہ اس کو دوسروں کے سامنے سوال نہ کرنا پڑے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے، اور اپنے گھر والوں کی روزی حاصل کرے۔ گھر والے، بیوی ہیں، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، ان سب کا خرچہ اللہ نے میرے ذمہ رکھا ہے، ان کی ضروریات زندگی اللہ نے میرے ذریعے سے پوری کرنا ہے، تو میرے کو کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے کچھ کوشش کرنا ہے۔ اس لیے بیچارہ جا رہا ہے، دکانداری کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے، فلاں فلاں، اس نیت سے کیا کرنے جا رہا ہے؟ اللہ نے میرے اوپر ذمہ رکھے، پورے کرنے۔ اور اسی طرح اور ذرا کچھ پیسہ زیادہ کمانے کے، کیوں بھائی زیادہ کما رہا ہے؟ اپنے پڑوسی کے ساتھ ذرا احسان کر سکے، اپنے پڑوسی کے ساتھ اللہ نے دیا ہے، بیوی بچوں پر خرچ کر کے بھی بچ رہا ہے، تو میں بچے ہوئے پیسے کو پڑوسیوں کے اوپر احسان کرنے کے لیے، اس میں رشتہ دار آئے، سب آئے، غریبوں کو کچھ، اس طرح کی نیت۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا۔ سمجھ رہے؟ دونوں بھی ایک ہی جیسا ہے کمانے کے معاملے میں، لیکن نیت الگ الگ ہے۔ تو نیت کے فرق کی وجہ سے آدمی کا حشر، انجام، رزلٹ الگ ہی نکلے گا، دونوں کا الگ الگ۔ ایک کے اوپر اللہ ناراض، دوسرا 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتا ہوا کا مطلب کیا ہے؟ اس کو تو جانا جنت میں ہی ہے، اس کا انجام جنت۔ حالانکہ کمایا، خوب کمایا، نیت اچھی تھی، دوسروں کے سامنے نوبت نہیں آنے کا۔ بھی بچے ہیں، ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کی بھی ضرورت پوری کرنا ہے۔ اب ایسا نہیں، رشتہ دار میں کون بھی میرے جیسا رہنا نہیں بھائی، سب سے، سمجھ رہے؟ اپنے رشتہ داروں کو ذرا خیال کریں گے نا، ہر ایک کروڑ پتی تو ایک خاندان میں بھی غریب نہیں رہے گا، سچی بولے، تم نہیں کرتے۔ ایسے ہی دکھاوے میں سب خرچ کریں گے تاکہ لوگ میرے کو، یہی پیسہ آپ اگر اپنے رشتہ داروں میں ذرا، کتنے لوگ ہیں ڈھونڈے تو معلوم ہوگا قرض میں بیچارے، وہ بھی قرض کیا ہمارے جیسا نہیں کہ کسی بڑے گاڑی کو خریدتے ہوئے قرض دار ہو گئے، ضرورت کے لیے ایسے لوگوں کی ضرورتیں پوری کریں، وہ چھوڑ کر ایسے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی نیت کر کے تم کیا کرو، حلال کماؤ گے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کمانے کے باوجود بھی چہرہ چمکتا ہوا ہوگا۔ یہ کسی قرآن پڑھنے کے بارے میں یا کسی دین کے کام کے بارے میں نہیں کہا گیا، دنیا کما رہا ہے، نیت اچھی تھی، کما کر میں کیا کروں گا، اپنی ضرورت بھی پوری کروں گا،
اب میرے پڑوس میں میرے رشتہ دار میں اگر کوئی ضرورت مند ہے میں ان کی بھی ضرورت پوری کروں گا، ان کے ساتھ میں احسان کروں گا، جیسے اللہ نے مجھے دیا نا میں دوسروں کو بھی دوں گا، یہ نیت سے کرے گا، کمائی کرے گا۔ تو خلاصہ کیا ہوا؟ ہماری نیتوں کا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ٹٹولتے رہنا چاہیے صبح و شام، نیتیں اوپر نیچے ہوتے رہتے۔ وہ بولتے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اسی طرح انما الاعمال بالخواتیم، خاتمے کا اعتبار ہوتا ہے۔ وہ ایک مولانا بول رہے تھے ابھی انما الاعمال بالنیات نہیں، عمل کا دار و مدار نیتوں پر نہیں ہے، ابھی انما الاعمال بالخواتیم، عمل کا دار و مدار خواتین پر ہے، مطلب عورتوں کے اوپر ہے، بیوی کے اوپر ہے، بچوں کے اوپر ہے، انہوں جیسا بولتے ویسا کرتا ہے نہیں سمجھ رہے؟ نیت کے اوپر نہیں، اب کس کے اوپر ڈیپینڈ ہے ہمارے اعمال؟ انما الاعمال بالخواتین۔ عن الحسن رحمهم اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد يخطب خطبة الا اللہ عز وجل سائلہ عنها ما اراد بها قال جعفر كان مالك بن دینار اذا حدث هذا الحديث حتى ينقطع ثم يقول يحسبون ان عيني تقر بكلامي عليكم فانا اعلم ان الله عز وجل سائلي عنه يوم القيامة ما اردت به۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ بیان، وعظ اور تقریر کرتا ہے، پہلے دنیا کے کمانے کے بارے میں، اب وعظ اور تقریر کے بارے میں، اب مولویوں کو ہے سبق اس میں، اب مفتیوں کو ہے سبق اس میں، اور اسی طرح مقرروں کو ہے، مبلغوں کو ہے، داعیوں کو ہے اس میں۔ فرمایا وعظ اور تقریر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس سے اس بیان کے بارے میں پوچھیں گے کہ اس بیان کرنے سے اس کا مقصد کیا ہے، نیت کیا تھی۔ کسی کو بھی بخشا نہیں جائے گا، ہر ایک اس کے عمل کے بارے میں صبح صبح درس دیتے تھے، کیا مقصد تھا، جمعہ تقریر کرتے تھے، کیا مقصد تھا، ہفتہ واری گشت میں تقریر، کیا مقصد تھا، دنیا بھر میں گھوم پھر کر کے تم دعوت دیتے تھے، کیا مقصد تھا، نیت کیا تھی۔ ابھی کہا نا میں نے انما الاعمال بالنیات، ہر ایک عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو ایسے میں نیت کو اللہ پوچھیں گے، کیا نیت سے تم، اللہ کو معلوم ہے، یاد رکھنا۔ پھر پوچھیں گے کیوں؟ حجت پوری کرنے کے لیے۔ کیا پوچھے بغیر دے ڈالنا عذاب، کیا بولتا عذاب، ہاں پوچھ کر دیں گے، پوچھ کر دیں گے۔ جج پہلے پوچھتے کہ نہیں کیا کیا نہیں کیا کیا، پورا ہونے کے بعد میں فیصلہ، ہاں فلاں دفعہ کے اس کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے۔ ججمنٹ مالکی یوم الدین، ججمنٹ کا دن ہے، اس کا مالک اللہ ہے، قاضی اللہ ہے، جج اللہ ہے۔ خیر، تو پوچھیں گے ضرور اس سے بیان کے بارے میں کہ اس بیان کرنے سے مقصد کیا تھا، نیت کیا تھی۔ حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ جب اس حدیث کو بیان فرماتے تو اس قدر روتے کہ ان کی آواز بند ہو جاتی، پھر فرماتے لوگ سمجھتے ہیں کہ تمہارے سامنے بات کرنے سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، ان میں بیان کرنے سے خوش ہوتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ اللہ قیامت کے دن یقیناً مجھ سے پوچھیں گے کہ اس بیان کرنے سے تیرا مقصد کیا تھا۔ سمجھ تو تقریر میں کر رہا ہوں، تم لوگ کیا سمجھ رہے میرے کو، بہت بڑا بن گیا، تقریر کرے تو میرے کو بہت، نہیں بھائی میرے کو معلوم ہے میرے کیا حالت۔ یہ کون بولتے تھے؟ حضرت مالک بن دینار۔ کیا کرنے کا ذمہ داری ہے، میں بول رہا ہوں تمہارے سامنے تاکہ اللہ کی نبی کی بات تمہارے سامنے آ جائے، اللہ کی بات تمہارے سامنے آ جائے، قرآن اور سنت کی بات تمہارے سامنے آ جائے۔ ورنہ نیت اگر خراب ہے تو کل ڈر لگتا ہے کہ کل قیامت کی دن اللہ مجھ سے پوچھیں گے، میں کیا جواب دوں گا۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، کرتے اچھا کام اور پھر ڈرتے بھی رہتے ہیں، اور ہم ہیں کرتے برا کام اور بے فکر رہتے ہیں کہ ہم نے تو بہت اچھا کام کیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہر ایک آدمی کو اپنے دل اور کیا کہتے ہیں نیت کو بار بار ٹٹولتے رہنا چاہیے۔ ہر کام کرنے سے پہلے اپنی نیت کو کیا کرنا چاہیے؟ درست کرنا چاہیے۔ نماز پڑھنے آ رہے ہیں، نیت درست ہو، واز کر رہے ہیں، نیت درست ہو، کمانے کے لیے جا رہے ہیں، نیت درست ہو، گاڑی خرید رہے ہیں، نیت درست ہو، بنگلہ خرید رہے ہیں، نیت درست ہو، ہر ایک عمل سے پہلے چپل خرید رہے ہیں، نیت درست ہو، کپڑا خرید رہے ہیں، نیت درست ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ بس یہ ایک چیز نہیں آنا چاہیے، بڑا بننے کی چاہ، فخر، غرور، دوسروں کے سامنے نام نوام دکھا،
باقی کسی ضرورت کے لیے آپ خرید رہے ہیں، میرے کو ذرا اچھا لگ جائے. میں نے اس سے پہلے کیٹیگری بتایا نا آپ، وہ 4 اسٹیپ بتایا تھا، اور اس کو ہمیشہ یاد رکھنا. کون سا بھی چیز خریدیں 4 اسٹیپ. کیا یاد نہیں ہے؟ یاد نہیں ہے تو اب ایک مرتبہ یاد دہانی کے لیے بول دیتے ہیں. سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہے آدمی کے لیے؟ اس کی ضرورت پوری ہونا. سمجھے؟ اسے بولتے ہیں رہائش. گھر کے معاملے میں میری ضرورت کس سے پوری ہو گئی؟ اس چپل سے پوری ہو گئی، اس کپڑے سے پوری ہو گئی. اس کے بعد رہائش کے بعد میں آرائش، معاف کرنا آسائش، تھوڑا سا آرام بھی ملے. تھوڑا سا گاڑی خرید رہے، گھر خرید رہے، تھوڑا سا آرام بھی مل جائے. ضرورت بھی پوری ہو، تھوڑا آرام بھی مل جائے. فین لگا رہا ہے، کیا کر رہا ہے اس کے لیے؟ اے سی لگا رہا ہے، آرام ملے اس کے لیے. نہیں سمجھے؟ اس کے بعد اس کا اسٹیپ، 3rd اسٹیپ آسائش، معاف کرنا آرائش. تھوڑا دکھنے میں بھی اچھا ہو. کیا ہے؟ اپنے کو دکھنے میں بھی اچھا. میرے کو یہ کلر پسند ہے، میرے کو یہ کلر پسند ہے، میرے کو یہ ماربل پسند ہے، میرے کو یہ ماربل پسند ہے، میرے کو یہ گرینائٹ پسند ہے، میرے کو یہ ٹائلس پسند ہے، میرے کو یہ لائٹ پسند ہے. سمجھ رہے؟ اپنے کو جیسا اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے کر سکتا ہے. حلال کما رہے ہیں کر سکتے ہیں. 4تھا اسٹیپ کیا ہے؟ نمائش. یہ نہیں کرنا. نمائش بولے تو لوگ دیکھ کر دکھانا. نمائش لوگ دیکھے کیا زبردست ہے، نہیں گیا کام سے. اس لیے ہمیشہ اس اسکول کو یاد. یہ حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حکیم تھے، بڑے عالم تھے، بڑے محدث تھے، بڑے فقیہ تھے. انہوں نے اپنے وعظ میں یہ بات کہی ہے، اور اس کو بڑے بڑے علماء نے بعد میں نقل بھی کیا. اچھی بات ہے، لوگ سمجھ سکتے ہیں اس کے ذریعے سے. کتنے کی لوگوں کو اس سے راحت بھی ملتی ہے. ہاں بھائی 3 اسٹیپ جائز ہے نا، ہم کر سکتے ہیں. 4تھا اسٹیپ سے ہمیں بچنا ہے بس. وہاں آدمی کی نیت کو کیا ہو جاتا ہے؟ اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.